اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی گزارنے کے دوران میں کبھی ہمیں سکھ بھی ملتا ہے، کبھی دکھ بھی ملتا ہے. چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو، مصیبتیں ہوں یا آفتیں ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں. انسان اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے گا تب تک دونوں ہی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی مصیبت کبھی راحت، کبھی سکون کبھی سکھ کبھی دکھ. ایک ہی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، درست رہیں گے تو اس زندگی کے اندر کبھی بھی دکھ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیں سکھ ہی سکھ ہوں گے. بھائیوں اور دوستو، سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ دنیا والوں کو کہہ دیجئے، ان کو سنا دیجئے، مومنوں کو بتا دیجئے، مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچتی ہے اس دنیا کے اندر، چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو، مصیبت ہو کہ راحت ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مقرر ہیں، مقدر ہیں. یہ چیزیں ہمارے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مصیبتیں نہ آئیں اس لیے وہ دعا کرتے تھے. مصیبتوں سے نجات کے لیے، مصیبتیں نہ آئیں اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اور جب مصیبت کوئی آ جاتی تو پھر مصیبتوں کے ٹالنے کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں. قدم قدم پر دعائیں ہیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ مصیبتوں سے بچا ہوا رہے، تاکہ وہ تکلیفوں سے دور رہے. چنانچہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تب دعا پڑھ کے نکلو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اگر یہ لمبی دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب گھر میں آپ داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوں، اس کے بعد گھر والوں کو سلام کریں. ہم سائیکل میں چڑھتے ہیں، موٹر سائیکل میں چڑھتے ہیں یا بس میں چڑھتے ہیں، کوئی بھی گاڑی میں چڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا سکھلا دی گئی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. ہم جہاز میں چڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں سکھلا دی ہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو قدم قدم پر دعائیں. ہم جب رات میں سوتے ہیں تو سوتے وقت بھی دعائیں. اللہم بسمک
का मुतवहया, और जब सुबह उठते हैं तो उठने की भी दुआ है, जब बैतुल खला के अंदर हम दाखिल होते हैं तो वहां भी दुआ है, जब बैतुल खला से निकलते हैं वहां भी दुआ है। यानी हर जगह दुआएं ही दुआ है, ताकि इंसान मुसीबतों से महफूज रहे, ताकि इंसान तकलीफों से बचा हुआ रहे। और सहाबाए किराम का ये मामूल था कि वह हर हमेशा दुआओं का कसरत से एहतमाम करते थे, ताकि दुख ना मिले, मुसीबतें ना आए, टेंशनें ना आए, परेशानियां ना आए। सुबह शाम की दुआएं, अगर इंसान सुबह को दुआ करेगा शाम तक महफूज रहेगा, अगर शाम को दुआ करेगा सुबह तक वो महफूज रहेगा। बहुत सारी दुआएं हैं, इन दुआओं का सहाबाए किराम एहतमाम करते थे, और एहतमाम करने के बावजूद अगर कोई मुसीबत आ जाती तो फिर उसके बाद मुसीबतों के टालने के लिए भी वो दुआ अपने रब से क्या करते थे। तो इंसान को चाहिए कि वो मुसीबत ना आए, इसलिए पहले ही दुआ कर ले, सावधानियां बरते, परहेज करे, एहतियात करे, ताकि मुसीबतों से बचा हुआ रहे। और एहतियात करने के बावजूद भी, सावधानी बरतने के बावजूद भी, मुसीबतों से दूर रहने के बावजूद भी, दुआएं करने के बावजूद भी अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो समझ लीजिए यही हमारा मुकद्दर है, ये हमारी तकदीर में लिखी हुई थी कि हम बचते बचाते हुए भी, हम अपने आप को दूर रखते हुए भी, हम दुआएं करते हुए भी हम मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो गए हैं, हम बीमारी आजारी और तरह तरह की उलझनों में हम फंस गए। तो यही मुकद्दर है हमारी, यही चीज है जो तकदीर के अंदर लिखी हुई थी, इसीलिए ये चीज हमारे अंदर आ गई थी। और एक मोमिन को 6 चीजों पर ईमान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर 6 चीजों में से अगर 5 चीजों के ऊपर ईमान रखता है और एक पर अगर ईमान उसका नहीं है तो वो मोमिन नहीं हो सकता। वो 6 चीज क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही। क्या ईमान तुम्हारा होगा? एक अल्लाह के ऊपर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान, अल्लाह की किताबों के ऊपर ईमान, अल्लाह के रसूलों के ऊपर ईमान, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान, और तकदीर के ऊपर ईमान, खैरिही व शर्रिही। चाहे तकदीर में अच्छी लिखी हुई है या तकदीर में जो अच्छी है या बुरी है, जो भी है, शर है या खैर है, ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये हमारे मुकद्दर की चीजें हैं। तो इंसान कोशिश करे बचने का, इंसान कोशिश करे सावधानी बरतने का। उसके बाद अगर कोई चीज आ जाती है तो ये हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आजमाने की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मुसीबत में डाल देता है, इम्तिहान लेता है। और कभी कभी हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर मुसीबतें डाल देता है, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो कभी हमारे करतूतों की वजह से भी होती है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम्हें जो कुछ मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। और कभी कभार अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह हमें आजमाता है, हमारा इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान लेने की कर्ज से कभी कभार हमारे ऊपर ये मुसीबतें आती है, परेशानियां आती हैं, तरह तरह की बीमारियां आती है, उलझने आती हैं, तरह तरह की टेंशनें आती हैं। ऐसे मौके पर एक इंसान को ये ख्याल रखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है, इसलिए उनको अपने गुनाहों से भी तौबा करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और ये बात याद रखना चाहिए कि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो कोई भी चीज हमें छू नहीं सकती है। आग का
کام جلانا ہے، مگر آگ اپنے آپ نہیں جلا پائے گی جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو۔ اگر یقین نہیں آتا، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا، اور جب آگ میں ڈال دیا تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک راواں تک بھی نہ جلا پائی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں تھی جلانے کی۔ اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر جو جلانے کی تاثیر ہے، جو جلانے کا پاور ہے، وہ پاور اللہ رب العالمین نے آگ سے سلب کر لیا، چھین لیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، مگر چھری اپنے آپ کٹ نہیں سکتی ہے، کسی کو کاٹ نہیں سکتی ہے۔ یقین نہیں آتا، دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ لگاتار چھری چل رہی ہے، مسلسل چھری چل رہی ہے، مگر گردن کٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کاٹنے کی جو صلاحیت ہے چھری کے بعد، کاٹنے کی جو شکتی ہے، جو پاور ہے، اللہ رب العالمین نے اسے چھین لیا تھا۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سمندر کا کام ڈبانا ہے، لہروں کا کام مٹانا ہے، دریا کا کام ڈبا دینا ہے، بہا دینا ہے، مگر اللہ رب العالمین جب تک اس کے اندر وہ اثر نہ پیدا کرے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ دریا اپنا کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، فرعون نے اعلان کیا تھا جس کے گھر میں بھی بچہ جنم لے گا، بیٹا ہوگا، اسے تم قتل کر دینا۔ اور ایسے عالم میں، ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو سمندر میں ڈال دے، اور موسیٰ کی ماں کہتی ہے اللہ ماں کے پاس اتنا بڑا کلیجہ کہاں سے ہے کہ اپنے بیٹے کو، جس بیٹے کو اس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اتنے دکھوں کا سامنا کیا اور بڑی مشقت تکلیف کے ساتھ اس بیٹے کو جنم دیا، ایک ماں کے پاس اتنی ہمت کہاں ہے، اتنا بڑا کلیجہ کہاں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈالے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال، تیرا کام ڈالنا ہے لیکن بچانا اللہ کا کام ہے۔ ڈال دیتی ہے موسیٰ کی ماں موسیٰ کو، مگر وہ دریا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ تو جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو تب تک کچھ بھی ہو نہیں سکتا ہے۔ کُلًّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو، آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے آزمانے کی خاطر۔ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کرنے کا مقصد ہے؟ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تم میں سے کون بہتر ہے، عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے تم میں سے کون اچھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا کی مصیبت ہے، اس دنیا کی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، مگر آخرت کی جو مصیبت ہے اس سے کبھی بھی ہمیں چھٹکارا مل نہیں سکتا ہے۔ اور وہ زندگی اگر ہمارے اعمال اچھے رہیں گے تو پھر وہاں ہمیشہ کے لیے سکھ ہی سکھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، جب اس زندگی کی شروعات ہوگی، جب ابتدا ہوگا اس زندگی کا، تو اللہ رب العالمین 2 قسم کے لوگوں کو بلائے گا۔ ایک اس آدمی کو جس نے ساری زندگی سکھوں میں کاٹی ہے، گزاری ہے، اور ایک ایسے آدمی کو بلائے گا اللہ رب العالمین جس کی ساری زندگی دکھوں میں کٹی ہے۔ ایسے انسان کو بلائے جائے گا جس کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں کٹی ہے۔ ایسے شخص کو بلا کر کے لمحہ بھر کے لیے جنت کے اندر ڈال دے گا، اور جنت کے اندر ڈالنے کے بعد پھر فوراً اسے نکالا جائے گا۔ یوں ڈالا پھر نکالا، ترنت ڈالا جنت کے اندر پھر نکالا۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے بندے بتا کہ لمحہ بھر جو تو نے جنت کا مزہ چکھا ہے، جنت کا یہ سکھ چکھنے کے بعد تمہیں کوئی اپنا دکھ بھی یاد ہے، کوئی اپنی پریشانی بھی یاد ہے؟
चुनांचे वो आदमी कहेगा लम्हा भर दुख या सुख चखने के बाद वो कहेगा कि अल्लाह मुझे मेरा कोई दुख याद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी बड़े ही सुखों में गुजरी है, बड़े ही आराम में गुजरी है, बड़े ही नाज़ो नियामत में मेरी सारी जिंदगी गुजरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दूसरा आदमी को बुलाया जाएगा जिसके पास दुनिया में हर तरह के सुख मुहैया थे, हर तरह के नाज़ो नियामतें उसके पास मौजूद थी, सुख और आराम में नाज़ो नियामत में पला बढ़ा था, कोई परेशानी नहीं थी। उसको बुलाया जाएगा, लम्हा भर के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा और फौरन उसे निकाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि जरा ये बता कि तुम्हें दुनिया में कभी कोई तकलीफ पहुंची थी? वो शख्स हाय हाय जिसकी सारी जिंदगी कटी ही सुखों में है, जिसकी सारी जिंदगी नाज़ो नियामत और आराम में गुजरी है, वो शख्स कहेगा अल्लाह ये लम्हा भर दुख चखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी जिंदगी दुखों में ही कटी, सारी जिंदगी सुखों में कटी थी। लम्हा भर दुख चखने के बाद कहेगा अल्लाह मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी जिंदगी तकलीफों में, मुसीबतों में, परेशानियों में गुजरी है। एक दूसरा शख्स है जिसकी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, लम्हा भर सुख चखने के बाद कहेगा अल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी जिंदगी बड़े ही नाज़ो नियामत, आराम, सुकून, चैन और इत्मीनान में गुजरी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम दुनिया के अंदर जब किसी को नाज़ो नियामत में देखते हैं, किसी को लाखों और करोड़ों में देखते हैं, किसी को गाड़ी और बिल्डिंगों में देखते हैं, महलों में देखते हैं, तो तरह तरह के ख्यालात हमारे दिल के अंदर आते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और फला के पास इतना है, करोड़ों है, गाड़ियां हैं, महल्ले हैं, बिल्डिंगे हैं और किसी किस्म की उसकी कोई परेशानी नहीं है, मगर अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया। तरह तरह के हम शिकायत करते हैं। जिस तरह आज ये आप सोचते हैं कल क़यामत के दिन एक आफियत वाला इंसान, एक सुखों में रहने वाला इंसान कल वो उल्टा सोचेगा। आज जिस तरह एक मुसीबत ज़दा इंसान जब खुशहाल इंसान को देखकर तरह तरह की सोच अपने दिमाग में लाता है, कल एक ऐशो इशरत वाला इंसान, आफियत वाला इंसान एक मोहताज और एक मुसीबत ज़दा इंसान को देख करके ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी जिंदगी भी इसी तरह मुसीबतों में गुजरी होती। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कल क़यामत का दिन होगा और दुनिया के अंदर जिन लोगों ने मुसीबतों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, दुखों में गुजारी है, तकलीफों में गुजारी है, बीमारी आजारी में गुजारी है, इन लोगों को जब इनाम दिया जाएगा, जब अल्लाह ताला उनको उनका अज्र देगा, तो फिर एक आफियत वाला इंसान, वो आराम वाला इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश के दुनिया के अंदर मेरे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया गया होगा। तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, इतना बड़ा बड़ा अज्र और सवाब देख करके जिनको दुनिया में परेशानी हुई थी, तकलीफें हुई थी, मुसीबतों का उन्होंने सामना किया था, उनको जब उनका अज्र दिया जाएगा, उनको जब उनका इनाम दिया जाएगा, आफियत वाला इंसान कहेगा हाय काश कि जिंदगी में मेरे जिस्म को अगर कैंचियों से काट दिया गया होता तो आज मुझे बेशुमार और बहुत ज्यादा अज्र और बड़ा बड़ा इनाम मिलता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह की नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक मोमिन के पैर में अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हर चुभन के बदले में नेकियां अता फरमाता है। एक कांटा भी चुभता है तो उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ा और बदला अता फरमाता है। इंसान कभी कभी मुसीबतों से घबरा जाता है और परेशानियों से घबरा जाता है, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि कोई इंसान अपने लिए बद्दुआ करने लगता है कि मैं मर ही जाता तो अच्छा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई भी आदमी कभी भी अपने लिए बद्दुआ ना करे, अपनी औलाद के लिए बद्दुआ ना करे और अपने माल के लिए बद्दुआ ना करे।
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت میں گیا، ایک صحابی تھا بیمار ہو گیا تھا، اس کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو اس صحابی کو دیکھا کہ بیماری کی حالت میں اتنا لاغر ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کا منہ بالکل چوجا کی طرح ہو گیا، چوجا چھوٹا ایکدم چوجا کی طرح بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا بھائی کیا تم اللہ سے کچھ مانگتے تھے؟ تم اللہ سے کچھ مانگتے تھے؟ تمہاری حالت اتنی پست اتنی گئی گزری کیسے ہو گئی ہے؟ کیا تم اللہ سے کچھ مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مانگتا تھا۔ کہا کیا مانگا کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے، اللہ تو ابھی ہمیں دنیا ہی میں وہ سزا دے دے۔ جو سزا اللہ آخرت میں دینے والا ہے، آخرت میں ہمیں کوئی سزا مت دینا، اللہ جو سزا وہاں دینے والا تو ہے وہ سزا ہمیں دنیا ہی میں ابھی دے دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہو، آخرت کی عذاب اور نہ ہی دنیا کی عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ تم نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ یا یہی دعا قرآن میں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ربنا آتنا فی الدنیا کہیے یا اللہم آتنا فی الدنیا ایک ہی مطلب ہے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما؟ دونوں جہاں میں تم نے بھلائی اللہ سے کیوں نہیں مانگا؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا؟ یہ دعا کیوں نہیں کہا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دیا، وہ آدمی وہ صحابی بالکل ٹھیک اور درست ہو گیا۔ اور بہت ساری باتیں تھیں مگر وقت ختم ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی باتیں ہوں گی۔ میں آخر میں آپ کے سامنے اس بات کے ساتھ اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں ایک اعلان کے ساتھ کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اپنے مسجد میں نائٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اور اپنی ہی مسجد میں نہیں بلکہ ساری مسجد میں نائٹ چندے کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ وہ موسم ہے کہ اس موسم کے اندر ہر جہاں جانب سے لوگ چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اپنی مسجد کا چندہ کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں فنڈ ابھی بہت کم ہے، اور مسجد کا ہمیں کام کرنا بھی بہت ضروری ہے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق آپ حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کل اس مسجد کے اندر نائٹ کا پروگرام ہوگا، اور آپ کا یہ اجر، آپ کا اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہوا آپ کا مال کبھی بھی گھٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جو کچھ بھی خرچے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر کے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کے اندر کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ تو صدقہ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ نے بھی کہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے برعکس سے اللہ نے یہ بھی کہا، اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ کمی تو دور کی بات، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، مصیبت ٹال دیتی ہے، یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اس صدقہ کے ذریعے سے اس کا اتنا پاور ہے صدقہ کا کہ قبر کی
جو عذاب ہوتا ہے اور قبر کی جو آگ ہوتی ہے اس کو بجھا دیتی ہے۔ ایک صدقہ کرنے والا انسان کل عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس طرح صدقہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کی جب موت ہوتی ہے، موت کے ٹائم میں وہ انسان کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی اگر مہلت ملتی، ذرا سی اگر ہمیں چھوٹ دیا جاتا تو میں جاتا اور صدقہ کر کے چلا آتا۔ اتنا محبوب عمل اللہ رب العالمین کو ہے کہ وہ تمنا کرے گا کاش، اور کسی چیز کے لیے نہیں، یہ نہیں کہے گا کہ اگر ہمیں تھوڑی سی مہلت ملتی تو میں جاتا نماز پڑھ کے آتا یا روزہ رکھ کے آتا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ کاش اگر تھوڑی سی ہمیں مہلت ملتی تو میں جاتا اور صدقہ کر کے آتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی مسجد ہے، اپنی مسجد کا تعاون کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری وفات ہو آمین، ایمان کی حالت میں ہو آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔